شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد محترم حضرات، اللہ کا شکر ہے کہ رمضان کا آخری دن ہم نے پا لیا، اور اس کا بڑا انعام و احسان ہے کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں روزانہ روزہ رکھنے، قیام لیل اور حسب طاقت اللہ کی دی ہوئی توفیق کے مطابق قرآن پڑھنے کی سعادت بھی میسر فرمائی۔ اس مبارک اور مقدس مہینے کا یہ آخری دن ہے۔ چند گھنٹوں کے بعد رمضان ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالی نے جو توفیق دی ہے اس کو قبولیت سے نوازے۔ میرا قرآن شریف بھی باقی ہے، مجھے پڑھنا بھی ہے ابھی، اس لیے میں تو چند جملے کہہ کر آج کی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آپ حضرات موجود ہیں، مسجد میں ہیں، خدا کے گھر میں ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے خاص طور پر آج کے دن کے لیے، جمعے کے دن کے لیے اپنی امت کو یعنی مجھے اور آپ کو حکم دیا ہے کہ جمعے کے دن اور دنوں کے مقابلے میں زیادہ اور کثرت کے ساتھ آپ نے فرمایا کہ میرے اوپر صلاۃ و سلام کو پڑھو۔ اور یہ فرمایا کہ وہ میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ فرشتے متعین ہیں جو اللہ کے نبی کو آ کر خبر دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کی امت کے فلاں آدمی کے بیٹے فلاں آدمی نے آپ کو صلاۃ و سلام بھیجا ہے۔ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہمارا نام لے کر بارگاہ میں نبی کریم علیہ السلام کی اللہ کا فرشتہ یہ پیغام لے کر جائے کہ حضرت آپ کی امت کے فلاں آدمی نے آپ کو صلاۃ و سلام بھیجا ہے۔ صحابہ میں سے کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کو بھیجیں گے، یہ کہیں گے یہ کیسے ہوگا؟ آدمی جب مر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اس کا گوشت پوست سب تو مٹی کھا جاتی ہے، یہ کیسے ہوگا؟ فرمایا ہاں کھا جاتی ہے، لیکن میں اللہ کا نبی ہوں،
اللہ کا نبی اپنے قبر کے اندر بھی حی ہے، یرزق، زندہ ہے، زندہ رہے گا۔ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ مومن جمعے کے دن کا انتظار کرے، اور جب جمعے کا دن آ جائے تو اپنے کاروبار زندگی کے اندر ایک وقت یہ بھی نکالے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں درود کو بھیج دے، اور دنوں کے مقابلے میں زیادہ۔ دیکھتا ہی ہے آدمی، ارے بھائی ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں، فرض نمازیں پڑھتے ہیں، ان میں درود آپ کو بھیجتے ہیں، سنتیں اور نوافل پڑھتے ہیں، آپ کی خدمت میں بھیجتے ہیں، لیکن آپ مومن کو ترغیب دے رہے ہیں کہ اور دنوں سے زیادہ کچھ دیر بیٹھ کر تسبیح، 2 تسبیح، خدا توفیق دے 10 تسبیح اور اس سے زیادہ توفیق دے، جمعے کے دن کا وظیفہ اس کو بنا کر چلو، تاکہ ہمارا نام، اور صرف نام ہی نہیں، فلاں کی اولاد فلاں، اسے کہے کہ حسین احمد کی اولاد ارشد نے آپ کو بھیجا ہے۔ ہر آدمی کا نام لے کر کے فرشتہ آپ کی خدمت میں جائے گا، اور آپ اس کا جواب بھی دیں گے۔ اللہ کی طرف سے جو ملے گا، ایک کے بدلے میں 10 کم سے کم، اور زیادہ کتنا اللہ دیتا ہے کہ کوئی تھا نہیں ہے۔ اور قیامت کے دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر قربت اسی بنیاد پر میسر ہو جائے کہ یہ آدمی کثرت سے درود پڑھتا تھا، تو کتنی بڑی سعادت کی بات۔ پھر میرے بھائی صوفیاء یہ بات کہتے ہیں، علماء بھی کہتے ہیں کہ کثرت کے ساتھ درود پڑھنا، صلاۃ پڑھنا اور بھیجنا، یعنی اپنے روحانی تعلق کو قائم کرنا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات سے، یہ سبب بنتا ہے سوتے ہوئے خواب میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار، اور بھی سعادت انسان کو میسر ہوتی ہے۔ اس لیے اس کی کوشش کرنی چاہیے، اپنے لیے اس چیز کو دل و دماغ میں بیٹھا لینا چاہیے کہ بھئی آج کون سا دن ہے، آدمی انتظار کرے، اس خیر کو حاصل کرنے کے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی قربت، روحانی تعلق کو مستحکم کرنے کے لیے جب یہ محبت قائم ہوگی تو بعید نہیں ہے کہ اللہ تعالی اس محبت کی وجہ سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی سعادت بھی میسر فرمائے۔ مطلب ہے کہ یہ عمل خیرات کے دروازوں کو کھولنے والا عمل ہے،
اللہ کے نبی کی مبارک ذات سے تعلق قائم کرنے کا یہ عمل ذریعہ ہے۔ یہ بہت چھوٹی سی چیز ہے، کچھ وقت اس کے لیے نکالو، اور اگر چل رہے ہو، جا رہے ہو، سفر کر رہے ہو تو بہت آسان ہے۔ اور جب کرتے کرتے جمعے کے دن اللہ تعالی اس کی طرف متوجہ فرما دے گا تو آپ خود محسوس کریں گے کہ ایک بہت آسان عمل ہے جو بہت بڑی قربت کا آج موت کے بعد اور قیامت کے دن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کا سبب ہے۔ اور ذکر کے ساتھ جو آپ کرتے رہے ہیں یہ بھی ایک ذکر ہے، اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑیے، اور جمعے کا دن آئے تو اس کام پر لگ جائیے۔ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے، اور بڑے بڑے اکابر اور اولیاء اللہ کا طریقہ رہا ہے کہ انہوں نے روحانی تقرب حاصل کرنے کے لیے اس بہترین ذریعے کو اپنی زندگی کا محبوب عمل بنایا ہے۔ اس کی کوشش کیجیے، چند گھنٹے مجھے بھی قرآن پڑھنا ہے، اللہ تعالیٰ اس رمضان کو قبولیت سے نواز دے، ہماری دنیا اور آخرت میں کامیابی کا اور اللہ کی رحمت سے قربت اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا ذریعہ بنا دے۔ اس لیے اس کو مضبوطی سے پکڑیے، انشاءاللہ آپ کے مبارک دیدار بھی ہوا کریں گے، اور آپ کی ذات والا صفات سے قربت بھی میسر ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ